مجید جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانوں کی طرف آخری اللہ کا پیغام ہدایت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو کتاب قرآن مجید ہے، کائنات میں سب سے محفوظ ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ کامل ترین کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن مجید ہے۔ جامع ترین اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کی کوئی بات ایک بھی، قرآن مجید کی کوئی ایک بات بھی کسی حقیقت کے خلاف نہیں، کسی سائنس کے خلاف نہیں، کسی لیبارٹری کے خلاف نہیں، کوئی بھی قیامت تک اس کی چیز حقیقت کے خلاف کبھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کو اللہ نے فائدے والا کہا ہے قیامت تک وہ فائدے والی ہی رہے گی، یاد رکھنا، اور جس کو اللہ نے نقصان دہ کہا ہے وہ کبھی فائدے والی نہیں ہو سکتی، چاہے ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے۔ قرآن مجید کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ہے یہ ایک تازہ کتاب ہے، فریش کتاب ہے۔ تازہ کہنے کا مقصد میرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پرانے قصے کہانیوں والی کتاب نہیں، بلکہ اس کو جب بھی پڑھیں ایسے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ مخاطب ہے کہ مومنو یہ کرو یہ نہ کرو، تمہیں یہ سمجھایا تھا یہ کیوں کر رہے ہو، یہ ایسے کرنا چاہیے، یہ فائدے والی چیز ہے، یہ ایسے لگتا ہے قرآن مجید فریش، جیسے ابھی محمد الرسول اللہ کے اوپر اترا ہے، ایک فریش کتاب ہے۔ یہ اتنی تازہ کتاب ہے کہ کبھی کوئی چیز اس کی ایسی نہیں لگی یہ جی ایک پرانی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی ایک آیت پڑھی ہے 9ویں سپارے میں، مدینہ شریف میں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری تھی یہ آیت۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے، اور عجیب بات ہے کہ آپ دیکھو کہ ایسے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی بجائے ہم سے باتیں کر رہا ہے، باتیں اللہ صحابہ سے کر رہا ہے، لیکن لگتا ایسے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ مخاطب ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں اللہ پہلے ان سے کلام کرتا ہے اور بعد میں دیکھیں ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ کلام ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی، پیارے نبی، ایک وقت تھا تم تھوڑے تھے، بالکل۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، مکے کی وادیوں میں محمد الرسول اللہ کو یاد کرایا صحابہ کو کہ تم کتنے تھوڑے تھے۔ اکیلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے محلے میں جا کے، ان کی وادیوں میں جا کے، ان کی گلیوں میں جا کے، ان کے میلے ٹھیلوں میں امام کائنات محمد الرسول اللہ اکیلا ہی جا کے تبلیغ کرتا تھا، آپ کے ساتھ کو دوسرا بندہ ہی نہیں ہوتا تھا، اتنے اکیلے تھے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک دن کچھ باتیں کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا لوگو ابو بکر کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، تمہیں نہیں پتہ یہ کون ہے ابو بکر۔ ایک وقت تھا میں لوگوں کے پاس ان کے میلے ٹھیلوں میں، ان کے جس جگہ وہ کٹھے ہوتے تھے اجتماع، میں وہاں جاتا تھا، اور جب میں بات کرتا تھا تو جدھر سے میں دیکھتا آواز یہی آتی تھی کذبتا کذبتا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔
لوگوں ایک وقت تھا میں جا کے بات کرتا تھا، یہ آوازیں آتی تھی، سارے لوگ جو مشرکین تھے وغیرہ، ایک آواز صرف آتی تھی، صدقتا صدقتا صدقتا، تم سچ کہہ رہے ہو۔ یہ آواز اکیلی ابو بکر کی ہوتی تھی بس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکیلے ابو بکر، میرے ساتھ اور کوئی تھا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے نبوت کے بعد 6 سال گزر گئے جس وقت حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے ہیں، اور ابھی بمشکل 6 سال میں 40 لوگ مسلمان تھے، اتنے تھوڑے۔ اور نبی علیہ السلام جس جگہ تبلیغ کرنے جاتے، قرآن مجید نے یہ بات کہی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ نبی علیہ السلام ایسے تبلیغ شروع کرنے لگتے نا، تو وہ ایک دوسرے کو انہوں نے کہا تھا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرے تم شور کر دیا کرو، تالیاں بجایا کرو، شور کیا کرو، تاکہ محمد الرسول اللہ، اکیلی آواز تو ہے، یہ آواز دب جائے گی۔ اور یہ حال ہوتا کہ محمد الرسول اللہ کی آواز ہی سننے والا نہیں ہوتا۔ آپ بعض اتنے تنہا تھے، حضرت عمر نے ان کو ایک دن کہا تھا مکہ میں، اگر ہم 300 بھی ہو جائیں تو تم سے نپٹ سکتے ہیں، لیکن کی کرے ہم 300 بھی نہیں ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ اور صحابیو، یاد کرو تم تھوڑے تھے، کتنے تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کتنے کمزور تھے تم، تمہیں یاد ہے کتنے کمزور تھے۔ اتنے مسلمان کمزور تھے کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو لوگ جب مارتے تھے، اتنے کمزور تھے مسلمان کہ کوئی مسلمان اگے ہو کے کسی سردار کو کہہ نہیں سکتا تھا اے نہ مارو، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہ مارو، اے نانو نہ مارو، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا، اتنے کمزور تھے۔ خود نبی علیہ السلام کی کمزوری کا حال حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام یہ ان قریشیوں کے پاس گئے، آپ نے جا کے بات کوئی کی، ایک قریشی بڑے غصے میں بدتمیز آگے، اس کے پاس ایک پرنا رومال تھا، اس نے ایسے نبی علیہ السلام کے گلے میں ڈال کے وٹ دینا شروع کر، میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ کا گلا اس نے کٹنا شروع کر دیا، ایسے کٹنا، اور کوئی چھڑانے والا ہی نہیں تھا، کوئی کہنے والا ہی نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہو، اور تم سے کوئی مانگتا ہے اور تمہیں ہدایت کی بات کرتا ہے، شرم حیا کی بات سناتا ہے، تم کیا کر رہے ہو لوگ، کوئی چھڑانے والا نہیں تھا اور وہ وٹ دہی جا رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کسی جگہ کسی نے بتایا کہ محمد الرسول اللہ کے گلے میں کپڑا ڈال کے نا وہ اس طریقے سے بل دے رہے ہیں، آپ ادھر سے دوڑے اور یہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے پاس پہنچے، نبی علیہ السلام کا ایسے گلا دبا، ایسے منہ لال سرخ ہو گیا تھا، کوئی چھڑانے والا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق آ کے زور سے دھکا دیا اس آدمی کو، پرے پھینکا، نبی علیہ السلام کا کپڑا اتارا۔ وہ ظالموں نے یہ کیا کہ نبی علیہ السلام تو نیچے دھیان کر کے چلے گئے، انہوں نے کپڑا ابو بکر صدیق کے گلے میں ڈال لیا، پھر ان کو بل دینے شروع کر دیا، یہاں تک کہ ابو بکر بے ہوش ہو گیا، انہوں نے کہا مر گئے، تو پھر وہ چھڈ کے وہ چلے گئے، تو ابو بکر صدیق بعد میں کافی دیر بعد ہوش آئی۔ اتنے کمزور تھے، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کی کر رہے ہو۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی اپنی حدیث کے بارے میں ہوتا ہے، نبی علیہ السلام ایک دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے ایک صحابی تھے، کمزور تھے، ماڑے مسلمان، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر کو مار رہے تھے، کوئی سوٹے کے ساتھ مار رہا تھا، کوئی جوتے کے ساتھ مار رہا تھا، کوئی پتھر کے ساتھ مار رہا، کوئی کسی کائنات کا امام پاس سے گزرا ہے یہ نہیں کہہ سکا اور نہ مارو، یہ نہیں کہہ سکے، اتنے کمزور تھے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے وہ جو یاسر جن کو مار رہے تھے نا،
وہ سوٹے، وہ ڈنڈے، وہ جو چیز جس کے پاس تھی، وہ ٹانیاں، وہ کانٹے جو تھا، آپ نے یاسر کو کہا اصبروا یا آل یاسر، یاسر صبر کریں. ان کو نہیں کہہ سکا کہ وہ نہ مارو، اتنے کمزور تھے. یاسر صبر کریں. فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، یاسر صبر کریں، صبر کریں، اللہ کا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تیرے ضرور جنت میں لے کے جائے گا. لیکن چھڑانے والا کوئی نہیں تھا. خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کی کمزوری کا یہ حال تھا. اور لوگوں کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کولے جلا کے لال جب ہو جائیں، لال ہو جائے تو اس کے اوپر بلال کو لٹا دیا، کوئی کہنے والا ہی نہیں تھا، اتنے کمزور. یہ اللہ نے بات کہی ہے مستضعفون فی الارض. اور مسلمانوں کا یہ حال تھا، کئی ماڑے کمزور غلام مسلمان کہ وہ اس کو لٹایا انہوں نے، ایک ٹانگ جو ہے نا انہوں نے ایک اونٹ کے ساتھ باندھ کے دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کے دونوں کو دوڑایا ہے. جب تیزی کے ساتھ اونٹ دوڑے، مسلمان درمیان میں سے سیدھا چیر کے دو ٹکڑے ہو گئے.